الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام میرے سامعین ناظرین محترم و محتشم، اللہ تعالی جل جلالہ سبحانہ تعالی کا بے پناہ کرم اور اس کی عطا سے ہم سب اس بابرکت مہینے میں شعبان المعظم کے اندر موجود ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی پسند کا مہینہ قرار دیا. چنانچہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ شعبان منی و رمضان امتی. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، آقا کا مہینہ. بڑی مشہور حدیث، مطلب یہ ایسی بات نہیں کہ میں کوئی خاص دو چار حدیثوں کو نہیں، مستند الحمدللہ ہر فقہ ہر مذہب پر رکھتا ہے بات کہ شعبان المعظم آقا علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور رمضان المبارک امت کا مہینہ. اب آپ یہاں اس بات پر غور کیجئے، اس نقطے پر جو میں نے بات کی کہ شہر منی، یعنی یہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر شعبان اللہ کے حبیب علیہ السلام کا مہینہ ہے تو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہے. جب رسول اللہ کسی کو اپنا بنا دیں تو اللہ کی اس مہینے میں کتنی مہربانیاں ہوں گی، کتنی عنایت ہوں گی.
یہ ہم کچھ احادیث سے ملاحظہ کریں گے کہ اس مہینے کی برکت کیا ہے اور اس مہینے میں کیا کیا چیزیں ہیں. میرے دوستو بزرگوں، منت طالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بھی دستگیر شعبان کے 5 الفاظوں کی اس طرح سے شرح کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم کے 5 حروف ہیں احادیث کے روح سے. شین سے ہے شرف، شفاعت بھی، عین سے ہے علو بھی، بلندی بھی، با سے ہے بر، نیکی، الف سے ہے الفت یعنی محبت، اور نون سے ہے نور. آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان المعظم کی قدر کی اور اس میں صحیح معنوں میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ یہ 5 حروف کی برکتیں اسے نازل فرما دیتا ہے، وہ بندہ حاصل کر لیتا ہے شعبان المعظم کی. تو شعبان المعظم میرے دوستوں یہ جو گزر ہی رہا ہے بڑی تیزی سے. اب 15 نزدیک ہو جائے گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. یقین کریں ہم دیکھتے رہ جائیں گے شعبان. اور اسی لیے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابیوں یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے بیچ کہ لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور وہ نکل جاتا ہے. اور یقین جانیے ایسا ہی ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے رمضان سے پہلے کہ رجب میں تو تم بیج بوتے ہو. کسی کسان سے پوچھیں تو وہ بتائے آپ کو جو سمجھتا ہے. ایک بیج بوتا ہے زمین میں، پھر وہ بیج کے اندر پانی ڈالتا ہے، پھر وہ درخت پھلدار بنتا ہے نا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بیج بویا جاتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ بیج بویا جاتا ہے، جب وہ بیج بڑھتا ہے پانی ڈلتا ہے شعبان المعظم کے مہینے میں. یہ وہ آپ کی، اور پھل اس کو دستیاب ہوتے ہیں رمضان المبارک میں. ہمارا حساب یہ ہے رجب کے اندر ہم وہ پودا لگاتے ہیں، اب شعبان کے اندر یہ ہمیں معاملات جو بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں اس پر عمل کریں گے تو رمضان جب قریب ہوگا تو اس کی لذت ہمیں محسوس ہوگی، بلکہ ہم حاصل کریں گے وہ ثمر اور پھول یا وہ پھل. تو یہ مقصد تھا. تو میرے دوستو بزرگوں، شعبان المعظم بابرکت مہینہ ہے. اس کی شان کیا؟ اور اس ماہ کی سب سے بڑی جو میں نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ یہ آقا علیہ السلام کا مہینہ. ایک بات یاد آ گئی چلتے چلتے. آقا علیہ السلام نے اپنا مہینہ کہا تو ان سے پوچھو جو حضور کے مختار ہونے پر اعتراض کرتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے، زمین آسمان اللہ کا. ہم کہیں اللہ کے حبیب جنت بانٹ رہے ہیں تو یہ اعتراض کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی ہے نا. اور یہاں نبی علیہ السلام اتنی مشہور مستند حدیث کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ رمضان شعبان میرا مہینہ ہے. یا رسول اللہ سب اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے نبی علیہ السلام کو یہ سب کچھ شرف حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے ساری ملک ان کی ہے، مالک یہی ہیں. تو پھر کہو نا مل کے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو پھر جنت بانٹنے سے لوگوں کو کیا اعتراض ہو؟ اللہ کو جب مالک ہی بنا دیا اللہ نے اپنے حبیب کو، تو سب جبھی تو اللہ کے حبیب آئے فرماتے ہیں کہ بھائی شعبان میرا مہینہ ہے، اب تم قدر کرو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو آؤ. اور واقعی کیسا مہینہ. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ باقی مہینے ٹھیک رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو فرض ہے نا، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تو نبی علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے، اکثر 30 روزے رکھتے، اکثر مسلسل روزے رکھتے، کثرت سے روزے رکھتے. اس کی وجہ ایک صحابی جنہوں نے دریافت کی اور ہمیں علم ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے روزے مسلسل شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، رمضان تو فرض ہے، یہ تو نوافل کے روزے ہیں نا شعبان کے، یہاں اس مہینے کی یہ قدر یہ ویلیو کہ آپ اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، تقریباً جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے یہ حدیث بات. حضور علیہ السلام سے ایک دن کس نے دریافت کیا؟ حضرت اسامہ بن زید
میں کوشش کرتا ہوں کسی محدث، کسی مفسر، کسی صحابی کی بات آ جائے جو نہیں ہو تو ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل اور ان کی بایوگرافی، حالانکہ موضوع نہیں، موضوع سے ہٹکے بھی نہیں ہے، اللہ وہ صحابی جو بیان کر رہے ہیں ان کی شخصیت تو دیکھیں کیا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں، چہیتے. اور کس کے بیٹے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے صاحبزادے کون ہیں زید بن حارثہ؟ کیا جانتے ہیں اس کی فضیلت؟ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا. حضور کی زندگی، ساری زندگی حضور کی خدمت میں رہے، بچپن سے سب شروع سے پالا. اور سب سے بڑی بات کیا، قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، کسی کا نام، کسی صحابی کا نام نہیں آیا. نام ایز اے نام، اشارہ نہیں، نام کسی کا نام. واحد حضرت زید ہے، سورہ احزاب کے اندر ان کا نام آیا ہے. آپ اندازہ کیا کتنی بڑی شخصیت ہوں گی. کیونکہ آقا کی نظر میں جو بس گیا، سبحان اللہ، جس پر میرے آقا کا کرم ہو گیا تو پھر تو وہ کہاں سے کہاں بلندی پر. تو کیا ہوا؟ حضرت اسامہ آپ کے بیٹے، حضرت اسامہ فتح مکہ ہوا نا، تو جیسے تو حسنین کریمین بھی ہے نا، لیکن فتح مکہ ہوا تو آپ کی اونٹنی پر جو سوار تھے نا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس قدر شفقت، کس قدر محبت آقا کی. اور پھر کیسی محبت کہ حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کے وقت آخری آپ نے ایک فوج کا سپہ سالار آپ کو مقرر کر دیا جو مہم پر جا رہی تھی، لیکن حضور کے وصال کے اوپر وہ رک گئی اور خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر روانہ ہونا تھا. تو بہت سے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہ بچے ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں اسامہ بن زید، اور ہم اتنی بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں ان سے فوج کے ساتھ، تو کوئی ماہر تجربہ کار بڑا، بہت بڑے تھے، خالد بن ولید جیسے، بہت، ان کو کسی کو بھیج دیجئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ابوبکر کی مجال نہیں، یہ جرأت ابوبکر نہیں کر سکتا کہ جس کو رسول اللہ مقرر کر دے اس کو یہ ابوبکر ہٹائے. یہ زید بن حارثہ آپ خود آپ کو چھوڑنے کے لیے آپ کی فوج کے ساتھ مدینے کے باہر تک تشریف لے گئے، اور اللہ نے ایسا صلہ دیا کہ وہ فتح کامیاب ہو کر کامیاب گزرے. حضرت زید بن حارثہ، یہ حضرت زید بن حارثہ مختصر. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کثرت سے جو روزے رکھتے ہیں شعبان المعظم میں، اس کی حکمت کا معاملہ کیا ہے؟ سنیے میرے دوستو بزرگوں، اس حدیث سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سیکھنا اور اس پہ اصلاح کی کوشش کیجئے. دو طرف دیکھیے کہ یہاں آقا علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے بظاہر روزہ رکھنے کی. اللہ اکبر، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ سب پہ شفاعت کرنے والے ہیں، وہ تو کرم وہ نبی ہیں. لیکن وہ کیا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اسامہ، تو پوچھتا ہے کہ میں کثرت سے روزے کیوں رکھتا ہوں شعبان میں، تو سن، شعبان المعظم کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں تمام بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کیا کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ اقدس، یعنی شب برات کی طرف اشارہ ہے، جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اللہ سرکار فرما رہے ہیں. تو ابھی اس سنت کو عمل ہمیں کرنا ہے نا. مقصد کیا؟ اب شب برات جو آنے والی ہے اس کے اندر اس عمل پر ہمیں پیراکار ہونا ہے نا، کہ اس رات تو ہمیں روزہ تو نہیں چھوڑنا، روزے تو ویسے نہیں چھوڑنے، 2-3 نوافل کے بڑے، لیکن شب برات کا روزہ لازمی کہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں، میرے نبی کی سنت ادا ہوگی. اور پھر وہ کیا معاملے ہوں گے شب برات کو، وہ ہے کیا رات، وہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. میرے دوستو بزرگوں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی رات کے سلسلے میں یہ آج کا ذکر جمعہ ہم نے رکھا کہ 2 دن بعد ہمیں آج موقع بڑا اچھا ملا، ورنہ اکثر ہمیں اسی دن موقع ملتا ہے یا 1 دن بعد ملتا ہے، لیکن آج تو 2 دن ہیں ہمیں پڑے ہوئے سوچنے کے لیے. اب بھی سوچیے، کچھ تھوڑی بہت گفتگو کروں گا جو ٹوٹی پھوٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق، بساط کے مطابق عطا فرمائی ہے. تو آپ صرف سمجھیے، اس رات کو چھوڑیے گا نہیں، بس یہ یاد رکھیے. سنیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ارشادات اور صحابہ کے روایتیں اور صحیح دین حدیث سے. یہ شب برات کے بارے میں آپ بتاؤں، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، 2 آیتیں ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ نے اس پر کلام کیا، مفسروں نے کلام کیا، بے شمار محدثوں نے کلام کیا. اور خاص کر جو میں آیت بیان کر رہا ہوں اس میں جو آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ وہ ذکر ہے کہ یہ شب قدر ہے، یہ بڑی رات ہے.
والکتاب المبین جو پہلے آیا والکتاب المبین، اس میں قرآن نازل ہوا. یعنی اس کی تفسیر مختصر یوں کروں میں آپ کو مفہوم. حامیم، امام جلال الدین سیوطی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ ہاں سے مراد وحی، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل والکتاب المبین، روشن کتاب. اور کیا ہوئی نازل؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اللہ سے ڈرنے والے بنو. یہ شب قدر یا شب برات کو نازل ہوئی. تو اب اس پر دو سمجھ لیجئے گروپ بن گئے علماء مفسرین کے. کچھ گروپ اس کے مختار یوں کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، غور سے سنتے جائیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے. اب شب برات کے جو ہم آج بات کر رہے ہیں شب برات کی، تو ان علماؤں کی، ان کی مفسروں کی ایک دو کی آپ کو حوالہ دے دوں. بحث تو لمبی ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک بات ہے. انہوں نے آگے کی جو آیات ہیں نا اس کو لے کر سمجھایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تمہارے فیصلے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. مقصد کیا؟ تمہاری روزی کے فیصلے، تمہارے روزگار کے، تمہارا مرنا کب ہے، تمہیں جینا کب ہے، اس سال سے لے کے اگلی شب برات تک تمہارا فیصلہ سارا ہو جاتا ہے. کس کو غریب کرنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے، کس کے اندر زلزلہ دینا ہے، کسی کے اندر آندھی دینی ہے، کیا 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 کیا، ہر ایک معاملات مصیبت سے لے کے خوشیوں تک یہ سارے اس رات طے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو عطا کر دیے جاتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں. سمجھ گئے آپ؟ تو پھر یہ کہتے ہیں یہ وہی رات ہے. پھر اس رات کے بارے میں دو مفسر آپ کے سامنے، علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی، بیضاوی مسعود الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، 500 کے قریب آپ کی یہ متوفی ہیں. اور اسی طرح 350 ہجری کے 350 یعنی بہت شروع کے اوائل میں ایک بہت بڑے امام ہیں، مفسر ہیں، ان کا نام ہے حضرت علی بن محمد الماوروی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ دو مفسروں کا قول کر رہا. علامہ قرطبی بھی، ابھی جلالین میں بھی، تفسیر ماسبۃ السنہ بھی، ابھی نام لیتا جاؤں گا تو کافی تفسیر آ جائیں گی، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات، مختصر کر رہا ہوں مختصر، اس رات اللہ رب العالمین قرآن مجید لوح قلم سے، اس رات کو اللہ نے لوح قلم سے آسمان زمین پر یعنی فرشتوں کے حوالے فرمایا. اور پھر فرشتوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں 23-20 سال تک مختلف پیرہان پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. ہوا شب قدر کو ہی نازل، لیکن شب برات کو فرشتوں تک پہنچ گیا لوح قلم سے. یہ ایک طرح سے کچھ مفسرون کو جو میں نے قول بتایا. میرے دوستو آئیے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کیا فیصلے ہوتے ہیں اس رات؟ اللہ اکبر، دیکھیں آپ کیسی رات ہے. جب اس رات اس میں فیصلے ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی شروع میں کہ اس رات میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ اقدس میں اعمال پیش ہوتے ہیں. اب سوال یہ اٹھے کہ بھئی اعمال تو لوگوں آج کل ہے نا طرح طرح کے اعتراضات، اس شب کے بارے میں بھی اعتراضات معذرت کے ساتھ، یار یہ شب میں اللہ کیسے، اللہ تعالیٰ خاص آتا اور یہ شب میں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے. آپ ویڈیو پہ یا الٹ پٹانگ، اللہ معاف کرے ان کو، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ کہہ سکتے ہیں، میں کچھ تو نہیں کہہ سکتے ان کے، یہ تو ان کے ہاتھ میں آ گیا، جو بھی لکھنا ہو کفری کلمات لکھ دیتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ایمان سے چلا جائے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کم سے کم جو ہیں وہ اپنے عقیدوں سے ان سے دور رہیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. وجہ کیا ہے؟ سنو، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس حدیث کے اوپر، یہ بھی سن لینا آپ، کسی کے اعتراض اور لیا نا. اللہ رب العالمین ہر رات آسمان زمین پر اجلال فرماتا ہے. کون سی رات؟ there are 365 night، تہجد کے وقت، آپ سمجھتے ہیں نا. اور اللہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو اس رات عطا فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق. سمجھ گئے نا؟ یہ مشہور حدیث ہے. اب آپ مجھے بتائیے 365 دن کے اندر یہ کہتے ہیں یہ کوئی رات ہی نہیں ہے، تو ارے بدبخت کم علم، تو کیا یہ رات ان 365 دن میں شامل نہیں ہوگی؟ تو ایک ہی دلیل کافی ہے نا ان کے لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی رات نہیں مناؤ، نہیں مناؤ، منع کر سو جاؤ، بس منانی نہیں ہے. تو بھائی اللہ تو 365 دن آ رہا ہے، لیکن جب اس رات آ رہا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، محدثین فرما رہے ہیں، اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے باب کے باب، شعبان نصف الایمان، ابن ماجہ، جامع ترمذی، کوئی حدیث اٹھاؤ باب کے باب ہیں. نصف شعبان کے 15ویں شب کے یعنی شب برات کے بارے میں کہاں سے آئی ہیں حدیثیں اتنی ساری؟ آقا علیہ السلام قبرستان گئے، کتنی روایتیں ہیں، ایک 8-10 راوی
نعوذ باللہ سارے ضعیف، سارے ایسے معاملے. تو دیکھو یہ سب گمراہ کرنے کی بات ہے. اور اس رات کرنا بھی کیا یار، اللہ کی عبادت کے لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا. اور کوئی کام تو میں نے تمہیں کہا ہی نہیں، نہ کوئی کہتا ہوگا مولانا، نہیں. اور کسی نے کہا پٹاخے پھوڑو، کسی نے کہا نعوذ باللہ، یہ تو سب کفریہ کام ہے، کرنا نہیں چاہیے. یہ تو سارے کافروں کی رنگ میں رنگنے والی بات ہے نا، یہ سارے پٹاخے، یہ الٹے سیدھے حرکتیں. لیکن اگر عبادت کر رہا ہے تو وہ عبادت تو دن میں بھی کر سکتا ہے، رات میں بھی اللہ کی کر سکتا ہے. تو روکتا کیوں ہے کہ اس رات ہی نہ کرو؟ سمجھ گئے؟ یہ تو تمہید میں نے ایک تھوڑی سی دیکھ دی. اب دیکھیں اس رات کی بات. مولا علی راوی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی راوی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں شب برات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا یا پر اجلال فرماتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے جیسی اس کی شان کہ حل من مستغرقن، کوئی ہے اس رات جو مجھ سے بخشش مانگے، کوئی ہے اس رات جو مجھ سے روزی مانگے. اللہ، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. اللہ مولا علی فرماتے ہیں یہ فجر سے لے کے مغرب سے لے کے فجر تک یہ صدائیں آتی رہتی ہیں. خدا گواہ ہے تم اور میں ہیں کیا؟ گوشت پوش کے لوتھڑے تو ہیں بظاہر، تمہاری تو باطن گناہوں سے میرا اور آپ کا بھرا پڑا ہے، جسم بھرا پڑا ہے. شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو جس سے آپ 70,000 وادیاں ہیں جہنم کی. یار کیا مفسر لکھتے ہیں، میں کہیں اور چلا نہ جاؤں. 70,000 وادیاں ہیں، 70,000 گناہ بتائے انہوں نے. کیسے لکھوں گے، کیا 70,000. اللہ اکبر. میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں کوئی اس میں سے کم ہو، زیادہ ہو سکتے 71,000 ہو سکتے. کتنے گناہ ہیں جو نہیں ہے ہمارے پاس، بھرا پڑا نا سینہ. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اٹھ جا اس رات کو، اس رات کو اٹھ جا. اللہ کا فرمان اس رات اٹھا، جو جاگا اس رات کو اور جس نے مجھے رجوع کیا اس کے اوپر رحمت کی چھینٹیں ہیں. کیا فرمایا؟ دیکھو یہ علماء اور صوفی ہوتے نا، ایک شعر کے اندر ساری ساری بات بتا کرتے ہیں کہ آدھی رات رحمت رب دی کرے آواز بلندہ، کرے بلند آوازاں. آدھی رات کو اللہ تعالی کا کرم اور رحمت بلند آواز کرتا ہے. آؤ حل من مستغرقین، کوئی ہے کہ آدھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے عطائی کھلا ہے دروازہ، بخشش منگن والے عطائی کھلا ہے دروازہ. آج رات یہ شب برات کی رات ہے میرے دوستو. یہ میں نے مختصر آپ کو مفہوم قرآن و حدیث سے بیان کر دیا کہ فیہا یفرق کل من امر حکیم کی بات جب آ رہی ہے تو حکمت والی بات ہوتی ہے. تو حکمت میں یہ بھی ہے کہ تمہاری بخشش بھی ہو رہی ہے. تم اٹھو تو صحیح، سارا سال ہی تو سوتے ہو یار. یہ کہو کہ مجھے اٹھنے کی تکلیف ہے تو یار تو شادیوں میں بھی جاگتا ہے 2-3 بجے تک، فلانے ایونٹس پہ بھی تو جاگتا ہے، کوئی پروگرام ہو تب بھی جاگتا ہے، ہاں کبھی معاملہ ہو تو جاگتا ہے. تو ایک رات 300% میں یہ بھی جاگ جائے. اسی لیے کہ یہ رب تجھے جگا رہا ہے کہ اٹھ اس رات، جو چاہے لے، روزی چاہے روزی لے، بیماری دور کرنی ہے بیماری دور کر، بخشش کروانی تو بخشش کروا، ہر چیز کرا. اب اتنے گناہوں کے لوتھڑے کے باوجود ہم ایک رات نہ اٹھ سکیں اور اللہ کی عبادت نہ کر سکیں اللہ اور سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو میرے دوستوں یہ نہ دیکھنا. مفسر فرماتے ہیں کہ تیرے گناہ سمندر کے برابر، تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، قطروں کے برابر، تیرے گناہ ستاروں کے برابر، تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر، تیرے گناہ ان درختوں کے دنیا کے پتوں کے برابر کتنے ہو جائیں، صرف ایک چھینٹا مفسر فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا لگ جائے، سب کے سب گل جائیں گے، سب کے سب صاف ہو جائیں گے. صرف رب کی رحمت کا ایک چھینٹا اپنے لیے مانگو میرے دوستو بزرگوں. ایک چھینٹا آپ کو پڑ گیا تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مینوں بخشے کم بن جاوے میرا. اللہ، ایک قطرہ اگر ہمیں لگ گیا نا اس رات، سبحان اللہ، تم صبح اٹھے تو تم کیا سے کیا بن جاؤ گے تم نہیں جانتے. اب میرے دوستوں یہ گناہوں کے بخشوانے کی نجات کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. یہ ایسی بابرکت رات ہے میرے دوستوں بزرگوں. آئیے کچھ فضیلتیں میں نے تو مختصر سے یہ صرف بیان کی جو آپ انشاءاللہ عز و جل دل میں میرے ساتھ ارادہ کر لیا ہوگا اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے. بس
کرنی ہے، چاہے دنیا کے کام آ جائیں، جانی دنیا کی مصروفیت ہو جائے، صبح 6 بجے اٹھنا ہو، 3 بجے اٹھنا، 2 بجے اٹھنا، میں نے جتنی اپنی اوقات ہے اتنی رات عبادت کرنی ہے، نوافل کی کثرت پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ 4 نوافل جو میں آپ کو آج دے رہا ہوں ایز اے وظیفہ، وہ سمجھ لیجئے کہ 2، ویسے تو آپ 12 پڑھیں، 100 پڑھیں، سبحان اللہ، یہ جس نے آپ کی ہے، لیکن 4 تو ایسی پڑھیں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ صلاۃ التوبہ کیا اپنے گناہوں کی توبہ کی نفل پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کرم سے امید رکھیے نا، پھر چھینٹا تو ایسے ہی آئے گا نا جہاں آپ ڈالیں گے گھوم۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنے کے لیے پہلی صورت میں سورہ قدر پڑھ لیں، کوئی بھی صورت پڑھ لیں، ویسے تو کوئی بھی صورت پڑھ کے آپ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری رکعت کے اندر کم از کم 21 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھیں، دونوں میں۔ ایک یہ کیوں کہ اخلاص جو 21 بار پڑھتا ہے اللہ اس کو قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے تیرا نام اس رات قرآن پاک پڑھنے کے ثواب میں بھی آ جائے گا۔ پڑھ تو نہیں سکتے قرآن پاک پورا نا، لیکن ایسے تو پڑھ سکتے ہیں جو سرکار نے ہمیں بتایا ہو، ایسے آسان آسان نسخے، اور یہ کرم ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ اس کے وسیلے سے یہ راتیں میں ملی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کیا جانو یہ کیا راتیں ہیں۔ اب دیکھو دوسری صلاۃ الخیر، صلاۃ الحاجات بھی کہتے ہیں، اپنی تمنائیں، اپنے معاملات ہیں، پریشانیاں، بیماریاں، اس کے لیے 2 رکعت پڑھو، سیم اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوگا۔ پھر امت کے لیے خاص دعا کرو، امت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، پہلے ان سب کے لیے دعا کرو گے، اور اپنی توبہ کرو، اور اپنے سے جو گناہ ہو چکے ہیں حقوق التلف کے، اس کے لیے بھی دعا کرو۔ کیوں کہ اب اگلی حدیث جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بے شمار مفسروں نے کلام کیا ہے۔ ابن ماجہ میں 99 پیج پر الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور میں باقی تو گنا چکا آپ کو۔ مصیبۃ السنہ امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی لائے ہیں، اور معالج القرآن کے اندر، یہ حکام القرآن کے اندر یہ بے شمار مفسر ہیں جو اس حدیث کو لائے، اور مکاشفۃ القروب امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات سب کی بخشش ہو جائے گی ماں سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگ کون سے ہیں؟ ان میں 10 گرائے بہت سے مفسروں نے، ہم 5 جو مین چیدہ وہ سمجھ لیتے ہیں، باقی 10 میں آپ سمجھ جائیں گے وہ کیا ہے۔ 5 کیا ہیں سنو۔ پہلا فرمایا شرک کرنے والا، مشرک۔ الحمدللہ اہل سنہ و جماعت کے اندر یہ رواج ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو ماننا، کسی کی پوجا کرنا، کسی کی عبادت کرنا، یہ مشرک کی اس رات کیا نہیں ہوگی؟ توبہ قبول نہیں ہوگی، یا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا، ڈسکنیکشن کرنے والا، اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان سے، مسلمانوں سے صلہ رحمی کبھی نہ کریے میرے دوستوں بزرگوں۔ اس کے لیے آج کی رات ہے، آج کی رات سے پہلے جس سے تعلق توڑیں یار اس کو ایک میسج کر دو، او بھائی تیرے سے میری بڑی ہوئی ہو، مجھے تو معاف کر دے، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میں بھی آج آپ کے سامنے بڑی رات آنے سے پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں، کوئی میرا گناہ، کوئی میری حق تلفی آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کے لیے کچھ ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، میرے سے کی کسی نے کی، میں اسے آج پوری امت کو معاف کرتا ہوں، تمام کو، الحمدللہ اللہ کی حاضر ناظر جان کے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو میرے دوستو؟ آپ منہ سے بولا، آپ کسی نے آمین کہہ دیا، سمجھو معافی ہو گئی نا، اور دنیا سن رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح آپ بڑی رات کے دن میسج کر کے یا کسی کو فون کر کے یہ حق تلفی ختم کیجئے، اور ان سے ملاقات کی آگے ٹائم دیجئے، تو صلہ رحمی کو ختم کرنا، دعا قبول ہوگی۔ تیسرا ہے والدین کا نافرمان۔ یہ بڑے چکر ہیں یار، یہ بڑے معاملے ہیں، اس میں معاملے میں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، دیندار لوگ بھی نہیں مانتے۔ ارے بھائی تیرے کو گھر سے نکال دیا، جائیداد نہیں ہے نا، باپ نے تیرے کو گھر سے نکال دیا، جا تیرا حصہ نہیں، بڑے بیٹے کو دے دیا، اب چھوٹا بیٹا دیکھا کتنا قدر دشمنی رکھتا ہوگا، اللہ پناہ اللہ پناہ۔ ارے ماں باپ سے، ماں باپ سرکار نے فرمایا کافر اگر تیرا باپ اور ماں ہے ان کے ساتھ بھی وہی عزت کر جیسے مسلمان باپ ہے، جیسے مسلمان ماں ہے۔ ماں باپ اس طرح عزت، کبھی زبان سے چوں نہ کرنا، تجھے اٹھا کے پھینک دے دریا میں بھی کہ جا میں تجھے کچھ نہیں دیتا، تو یہ کسی بڑی دشمنی ہے، تو نے دل میں دشمنی نہیں لینی، تو میرا والد ہے، تو میرا والد ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، میں تجھ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں تیرا ادب کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ پھر اللہ کا کرم کیسا ہوگا تو جانتا نہیں میرے دوستو۔ اسی لیے بہت خطرناک بات بتائیں، 15 عذابات بتائیں اس کے ماں باپ کی نافرمانی کی، تو جو ماں باپ سے آج روٹھے ہوئے ہیں خدا کے لیے وہ بھی منا لیں، انہیں پیار سے مان جائیں گے، وہ تو مان جائیں گے، تو گیا نہیں اس سے پہلے وہ تجھے گلے لگا لیں گے، یار ماں باپ تو ایسی ہستی ہے، تو نے کتنا ظلم کیا ہو، دھکے دے کے بیوی کی وجہ سے نکال دیا ہو، یہی ہے نا معاملہ، اور کیا ہوتا ہے، نکال کے پھینک دیا ہو تو نے اپنی بیوی کی وجہ سے، تو تا کرنے کی وجہ سے، یہ الٹی سیدھی باتوں سے، بیچارہ وہ جا کے سٹیزن ہوم کے اندر پڑا ہوا ہے اور تھو سمجھ رہا ہے کہ نہیں یار وہ بھی آرام سے ہی نا کمرے میں،
ارے وہ تو تجھے اتنا پال پوش کو جوان کیا، آج ہی وقت ہے جا کے گلے مل کے اپنی حق تلفی دور کر لے، معافی مانگ لے، انشاءاللہ تعالی آج کی رات تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر شرابی کے بارے میں آتا ہے کہ شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی، زانی کی نہیں، غیبت کرنے والے کی، اس طرح بے شمار لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم آخری حدیث کی طرف۔ یہ جو حدیث ہے یہ مستند حدیث ہے، آپ بھی سنتے ہیں، ہر شب برات کو سنتے ہیں، ہر ایک عالم سے سنتے ہیں۔ اس کے راوی 3 بڑے مشہور ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ آپ گواہ تھی نا، گواہ ہے تو آپ کی حدیث تو مستند ہے، اور بے شمار کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے، میں جو حوالے دے چکا آپ کو۔ جامع ترمذی شریف کے اندر امام عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لائے ہیں اور باب کی شکل میں لائے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن سرکار کی باری میرے پاس تھی، میرے آستانے پر سو رہے تھے کہ اچانک رات کو سرکار علیہ السلام اٹھے تو میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر خالی دیکھا، تو دیکھا سرکار علیہ السلام دروازے سے جا رہے ہیں، تو مجھے دل میں خیال آیا بشریت، ام المومنین فرماتی بشریت ایک دل میں خیال ہے کہ کہیں اور کسی ازواج کے گھر تو نہیں جا رہے ہیں، میرا باری ہے آج۔ تو میں اٹھی، میں ان کے پیچھے 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 گئی، کافی ڈھونڈا ادھر ادھر، مجھے ملے نہیں، تو مجھے جنت البقیع کے اندر سرکار علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ سنو اس حدیث سے آپ سننا کتنی ہماری عقیدے پر بات بھی انشاءاللہ بنتی جا رہی ہے، اور اس رات کرنا کیا ہے وہ بھی سرکار نے فرما دیا، اور اس رات ہوتا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ اب میں نے دیکھا، میں تھوڑی پیچھے دور جا کر کھڑی ہو گئی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں امت کے لیے، رو رو کر بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھا لی پیچھے، میں اٹھاتی رہی، اور حضور علیہ السلام نے اتنی طویل دعا مانگی کہ مجھے 3 سے 4 بار ہاتھ نیچے کرنے پڑے۔ میں نے یا رسول اللہ اتنی طویل، میرے ہاتھ تھک گئے۔ پھر میں واپس آ گئی، حضور علیہ السلام پلٹ کر آئے اور مجھ سے پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے؟ ہاں میرے غیبدار نبی کی شان سنو، کیا بات ہے عائشہ؟ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ سمجھ گیا نا، خیال ان کے دل میں یہ تھا کہ کہیں دوسری ازواج کے گھر پہ چلے گئے ہوں گے، تو سرکار الٹا پوچھ رہے ہیں کہ تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کا رسول، جملہ سنیے، حدیث پاک کا بیان کر رہا ہوں، پڑھ لیجئے کوئی بھی جا کر، کیا لکھا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کرے گا۔ مفسرین محدثین فرماتے ہیں اللہ کے جہاں اللہ رب العالمین کو شامل کیا تو اس سے مراد یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی زبان، اللہ ہی کا ہاتھ، اللہ ہی کی طرح کرتے ہیں، اللہ جو فرماتا ہے وہ نبی کرتے ہیں، اس کے ماں سوا نہیں فرماتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور رسول تیری حق تلفی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا سنو پتا ہے تجھے آج کون سی رات ہے؟ جب آپ نے پوچھا تو بولا آج ہے شب برات، شعبان کی نصف 15ویں شب، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ آج شب جانتی ہے اللہ تعالی آسمان زمین پر تشریف لے آتا ہے، اپنی شان کے مطابق اجلال فرماتا ہے اور بندوں پر پوری رات مہربان ہوتا ہے۔ میں قبرستان گیا، اب قبرستان جانا بھی سنت آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات۔ جس کو اعتراض ہو کہ اعتراض کریں تو بھائی یہ حدیث ہٹا دے نعوذ باللہ، تو پھر ہم بھی مان لے بات۔ اب تو کیا کریں ہم تجھے بتاؤ، قبرستان جانے پہ بھی اعتراض، قبرستان جا کر مردوں کے لیے بھی دعائیں کی، امت کے لیے تو خوب دعائیں کی۔ آپ نے فرمایا تو نہیں جانتی عائشہ اس رات اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے، مغرب سے لے کے فجر تک بخشش بخشش بخشش، حل من مستغرقین حل من مستقرین مستغرقین مستغرین مستغفرین، کوئی ہے آؤ، کوئی آؤ جو مجھ سے بخشش مانگے، اللہ صدائیں لگاتا ہے۔ میں نے بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، تو جانتی ہے اللہ رب العالمین اس رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے برابر میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ اس زمانے میں بنی کلب کی بکریوں کا معاملہ یہ تھا کہ سارے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس، ہزاروں میں، مثال ہے 1 لاکھ ہو تو بکریوں کے بال کے برابر، معاف کرنا بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ تو کروڑوں میں آ گئے نا ہم، اربوں میں، تو دعا کرو نا ان بکریوں کے بالوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ بس لفظ آخر یہ ہے میرے دوست بزرگوں، شب برات کو جاگنا، شرط یہ ہے فرمایا جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے یہ شب، اس شب میں جو ہو سکے، اس لیے کہ اگلی شب کا پتہ نہیں ہے۔ مطلب اگر تم مجھے گارنٹی دو تو مجھے کہہ دو آپ گارنٹی دینا اگلے سال نہیں، میں نے کئی قصے دیکھے، ابھی کرونا میں نے 3 خدا گواہ پروف کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا جو میرا سمجھ لیجئے کہ سننے والا ہوتا تھا،
تو وہ سن کے بولتا تھا اکثر یہ، میں کہتا تھا یار اللہ مجھے زندہ رکھے گا تو اگلی شب بولے کہ نہیں اللہ تو آپ کو زندہ رکھے گا، یہ ایسی بات ہے، محبت سے کہہ رہا تھا، لیکن وہی کورونا میں چلا گیا، جوان لڑکا اور ہم بڈھے، کس کا کیا بھروسہ؟ آپ کو پتا ہے کہ اگلی دفعہ ہو نہ ہو، اس لیے لکھ دیا جائے گا، جو مردے ہیں وہ لسٹ زندہ سے نکال دیے جاتے ہیں اس سال اور دے دیے جاتے ہیں، اے اسرائیل یہ لے بھائی تیرا کوٹا اس سال کا، کہاں کہاں جانا ہے۔ ارے تو تیاری کرتا ہے اپنی شادی کی اور کیسا جوڑے سلا رہا ہے، بیوی اپنے جوڑے سلا رہی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے قصہ آیا کہ میاں بیوی کسی ایکسیڈنٹ میں ہی مر گئے، بارات لے کے جا رہے تھے، بارات لے کے جا رہے میاں بیوی، چلو ختم ہو گئے، یعنی ابھی تو سہاگ رات ہی بیچاروں نے نہیں منائی، اور ان کا کیا ہوا؟ تو تم نے تو جوڑے تیار کر لیے، وہاں کفن تیار ہو رہا تمہارا، یہ اللہ جانتا ہے میرے دوستوں۔ لیکن اگر اس رات تم نے عبادت کر لی تو مریں گی بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ بخشش پا کے مریں گے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور یہ بخشش کا بہانہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخشش کا بہانہ صرف تمہیں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ورنہ تمہارے اندر کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے، تمہارے اندر ایسا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا کہ یار یہ بیسٹ، تم بیسٹ ہو، او ہی از بیسٹ، ہی از بیسٹ، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی گورا ہے، بہت ہی اسمارٹ ہے، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ عبادت کر رہا ہے، میں اسے کھانا دیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ اتنی بہترین بندہ میری امت میں، اتنا نیک بندہ میری امت میں۔ اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ، اے موسیٰ، یہ نہ سوچ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آنے والی امت میرے محبوب کی ایسی ہوگی، صرف ایک شب برات کو 2 رکعت نفل پڑھ لے گی، اس کو میں 400 سال کی نیکیوں کا عبادت کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ آہا، تو کیا ہوا؟ کس کا وسیلہ ہوا؟ دیکھو نا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی تو، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم شمار ہو رہے ہیں، امتی ہم شمار ہو رہے ہیں کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکار سہی، بد سہی، چور سہی، سارے القاب ہے نا، اے ہے، ہم سب کچھ ہے، لیکن کمال دیکھو اللہ نے کیسا کیا، پھر بھی ہمیں بخشش کا وعدہ کیا اور کہا آؤ اس رات کو کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکار سہی، ہیں وہی کیسے سہی، ہیں وہ کیسے ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا، دل اب سے خوف کے سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی، ہے تو بھروسہ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔